السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے کا تذکرہ کریں گے۔ بہت ہی کمال کا تذکرہ ہے اور کیسے آپ کے شہزادے نے بادشاہی سے فقیری اختیار کی اور ان کو کیا ملا، یہ توجہ سے سماعت فرمانا اور سارے دوستوں سے گزارش ہے پوری گفتگو جو ہے سماعت فرمایا کریں تاکہ آپ کو کما حق کا فائدہ ہو جائے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے کہ مجھے ایک بار کسی مزدور کی ضرورت پڑ گئی تو میں بازار گیا، جیسے ہمارے ہاں کسی جگہ پہ مزدور کھڑے ہوتے ہیں تو میں گیا، وہاں مجھے ایک نوجوان نظر آیا تو میں نے اسے کہا کیا آپ میرے گھر میں مزدوری کرو گے؟ تو کہتا ہے ہاں میں مزدوری کروں گا، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، میں ان شرطوں پہ مزدوری کروں گا۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام ہے ابن جوزی محدثین میں، کہتے ہیں کہ میں نے یہ عجیب بات جو ہے وہ دیکھی کہ شرطیں تو جو ہے وہ مالک کی ہوتی ہیں اور یہ مزدور جو ہے شرطیں رکھ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی نوجوان، شرطیں تو گھر والوں کی ہوتی ہیں، مزدور کی کیا شرطیں ہوتی ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں عجیب قسم کا مزدور ہوں، میری شرطیں ہیں، میں ان شرطوں پہ کام کروں گا۔ تو آپ فرمانے لگے، میں نے کہا چلو بتاؤ تمہاری شرطیں کیا ہیں؟ تو اس نوجوان نے پہلی شرط جو رکھی وہ یہ رکھی کہ لوگ 4 درم یا دینار مزدوری لیتے ہیں، میں 3 درم یا دینار مزدوری لوں گا، 4 نہیں لوں گا۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی شرط ہے، یہ تو مالک کے لیے، گھر والے کے لیے حق میں مزدوری ہے، تو ایسی اور بھی شرطیں رکھ دو تو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ میں مزدوری 1 درم جو ہے لوگوں سے کم لوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب آذان ہو جائے گی تو تب میں کام جدھر بھی ہوگا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں اپنے رب کے ہاں حاضر ہو جاؤں گا، میں کام نہیں کروں گا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجھے تیری شرطیں منظور ہیں۔ کہتے ہیں وہ جب میں اسے گھر لے گیا، کام شروع کیا تو جتنا کام مزدور پورے دن میں کرتے ہیں اس نوجوان نے 2 گھنٹوں میں اتنا کام کر دیا۔ کام کرتے کرتے جب نماز ظہر کا وقت آیا تو اذان ہوئی، اس مزدور نے سارا کچھ چھوڑا تو وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ تو میرے بیٹے نے کہا کہ یہ راستہ ہے اور راستے میں جو ہے یہ مٹی وغیرہ پڑی ہوئی ہے، اسے صاف کر دو تو بعد میں نماز پڑھ لینا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا تمہارے باپ سے میری جو شرطیں طے ہوئی تھیں ان میں ایک یہ تھا کہ جب رب بلائے گا میں کسی کی نہیں سنوں گا، اپنے رب کی سنوں گا اور اپنے رب کے ہاں حاضر ہو جاؤں گا، میری یہ شرط تھی۔ اب کام آدھا ہے یا نہیں ہے، راستہ ہے یا نہیں ہے، میرے رب کا پیغام آ گیا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو میں اب کچھ نہیں کروں گا، میری یہ شرط مقرر تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان نماز پڑھنے چلا گیا، جب واپس آیا تو میں نے سوچا اتنا اچھا مزدور ہے، اتنا اچھا اور متقی پرہیزگار یہ نوجوان ہے، اس کو کھانا ہی کھلا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کھانا کھاؤ گے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا رمضان کے دن نہیں تھے، غیر رمضان کے دن تھے، رمضان کے دن نہیں تھے۔ تو وہ نوجوان جو ہے آگے سے جواب دیتا ہے کہ حضرت میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کہتے جب اس نے کام پورا کیا اور شام کو جانے لگا، میں نے کہا کہ نوجوان میں ایک بات پوچھوں گا، بتاؤ گے کہ تم کون ہو؟ تو نوجوان نے کہا میری آپ سے شرط مقرر ہوئی تھی کہ میں آپ کا کام کروں گا، آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، تو میں آپ کو یہ جواب دینے کا جو ہے اہل نہیں ہوں، کیونکہ میری یہ شرط تھی کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے نہیں۔ کہتے میں نے اس نوجوان کو اس کی مزدوری دی، پھر میں اگلے دن گیا کہ اسی نوجوان کو لاتا ہوں کہ اسے کام کرواتا ہوں، اچھا انسان ہے۔ کہتے میں جب وہاں اڈے پہ گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کل جو بندہ میرے ساتھ گیا تھا تو وہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ جناب وہ ہفتے کے ہفتے آتا ہے اور ہفتے کے باقی دنوں میں وہ چھٹی کرتا ہے۔
کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ باقی دن وہ کیا کرتا ہے؟ تو لوگ بتانے لگے کہ وہ کہتا ہے میرے پورے ہفتے کا خرچہ 3 درہم ہے، اور وہ میں ہفتے کے دن کام کر کے وہ 3 درہم جو ہے یا دینار وہ میں حاصل کر لیتا ہوں، اور پورا ہفتہ ان سے میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ پورا ہفتہ پھر وہ علیحدہ بیٹھ کر کے اپنے گھر میں رب کی عبادت کرتا ہے، تو وہ ہفتے کو ہی آپ کو ملے گا۔ کہتے ہیں میں اگلے ہفتے گیا، اس نوجوان کو لایا، پھر اس نے کام کیا، پھر 2-3 ہفتے میں نے ایسا ہی کیا کہ اس نوجوان کو لے کے آتا کہ اس کے ساتھ معاملات طے ہوں اور اس سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے۔ کہتے ہیں کہ 2-3 ہفتوں کے بعد وہ نوجوان میں گیا تو وہ نہیں ملا، ایک بار نہیں ملا، دوسری بار جب 2-3 ہفتے مجھے نہیں ملا تو میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان نہیں آتا تو تمہیں پتہ ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے، کہاں کا رہنے والا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جو بستی ہے اس بستی کے پیچھے اس نوجوان کی جھونپڑی ہے، وہاں پہ رہتا ہے، تو وہ بیمار ہے اس لیے آج کل وہ یہاں پہ مزدوری کرنے نہیں آتا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں اس بستی میں گیا، اس کی جھونپڑی میں گیا، تو جب دروازے پہ ہی تھا تو اس نوجوان نے آواز دی ابن جوزی اندر آ جائیں۔ کہتے ہیں میں حیران رہا کہ اسے کس نے بتا دیا کہ میں ابن جوزی ہوں اور دروازے پہ آنے والا کون ہے، اسے کیسے پتہ چل گیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں دروازے پہ آیا ہوں اور میں ابن جوزی ہوں؟ تو وہ نوجوان جواب دیتا ہے ابن جوزی ماڑے لوگ ہی ماڑے لوگوں کا پتہ کرتے ہیں اور فقیر لوگ ہی فقیروں کا حال پوچھتے ہیں، مجھے اس لیے پتہ چل گیا کہ تو ابن جوزی ہے، تو میرے اوپر ایک احسان کرو گے؟ کہتے ہیں باتیں کرنے کے بعد میں نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کچھ پیسے نکال کے دیے، کہا ابن جوزی آج رات کو میں اس دنیا سے جو ہے وہ چلا جاؤں گا، میرا آخری دن ہے، آج رات کو میری جو ہے وہ موت کا وقت جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، زندگی پوری ہو جائے گی، تو یہ پیسے ہیں، ان سے کفن وغیرہ خریدنا اور مجھے کفن وغیرہ غسل دے کے میرا جنازہ پڑھا دینا، یہ میرے اوپر آخری احسان کر دینا۔ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے پھر اس نے اٹھا اور ایک طرف گیا، وہاں سے ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی، کہا ابن جوزی ایک میرے اوپر اور احسان کر دینا، یہ آخری احسان، آخری بات ہے جو میرے لیے کر دو گے تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ کہتے میں نے کہا بتاؤ؟ اس نے کہا یہ انگوٹھی خلیفہ ہارون الرشید عصر کے بعد سیر کے لیے نکلتا ہے، تو یہ انگوٹھی اسے دے دینا، تم آواز دو گے تمہاری آواز نہیں سنے گا، لیکن اسے کہنا کہ تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے تو وہ تمہاری بات سنے گا۔ کہتے ہیں محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں اضطراب میں تھا، پریشان تھا، رات گزر نہیں رہی تھی، لمحات بڑھتے لمبے ہوتے جا رہے تھے کہ صبح اس نوجوان نے جو کہا تھا کہ آج میری آخری رات ہے، آج میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تو میں انتظار میں تھا صبح جاؤں پتہ کروں کہ معاملہ کیا بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں صبح اللہ اللہ کر کے جب دن نکلا تو گیا دروازے پہ، کچھ بندے میں نے ساتھ لیے تھے، دروازہ کھولا تو خود ہی کھل گیا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے چہرے پہ نور کی برسات ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی ابھی سویا ہے، اور اس کے جو ہے گھر میں خوشبوئیں جو ہیں ان کے حلے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو کفنایا، غسل دیا۔ کہتے ہیں جب اس کی چارپائی اٹھائی تو پتہ نہیں چلا مخلوق کہاں کہاں سے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئی۔ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے گا، محبوب کی گلیوں سے گھوم گھوم کے نکلے گا، تو پتہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے صرف مجھے کہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا اور میرا جنازہ پڑھا دینا۔ جب ہم نے جنازہ اٹھایا ہے، لوگ کہاں کہاں سے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب میں نے دیکھا ہے بزرگوں کے جنازے پڑھے ہیں میں نے، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنی عوام کہاں کہاں سے آ جاتی ہے، یہ بات سچ ہے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں میں نے انہیں دفن کیا، اس نوجوان کو دفن کرنے کے بعد
اس کی جو وصیت تھی کہ یہ انگوٹھی خلیفہ ہارون الرشید کو دے دینا۔ کہتے عصر کے بعد خلیفہ ہارون الرشید سیر کے لیے نکلا، تو میں نے کہا ہارون الرشید میری بات سنو، تو خلیفہ نے بات نہیں سنی۔ میں نے پھر وہ نوجوان کی وصیت کے مطابق کہا آپ کی امانت میرے پاس ہے، آپ اپنی امانت میں میرے پاس سے لے لیں۔ تو کہتے ہیں خلیفہ نے میری بات سنی اور مجھے ایک کمرے میں لے گئے، کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے اور کیا امانت ہے جو میری امانت تمہارے پاس ہے۔ تو ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے وہ انگوٹھی نکال کے خلیفہ ہارون الرشید کو دے دی۔ کہتے ہیں جب میں نے انگوٹھی دی تو خلیفہ ہارون الرشید داڑے مار کے رونے لگا، آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہو گئی۔ اس کو جو اس کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہونے لگی اور رونا اتنا زیادہ تھا کہ اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ کہتے ہیں جب کافی عرصہ آہو بکا کرنے کے بعد اسے ہوش آیا تو کہنے لگا کہ اس نوجوان کی قبر کا تمہیں پتہ ہے؟ کہتے میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے اس نوجوان کی قبر کہاں ہے۔ کہتے جب میں قبر پہ لے کے گیا تو قبر کو جو ہے وہ پکڑتا ہے، قبر کو گلے لگاتا ہے، اس نوجوان کی قبر کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور رو رو کے اس نے برا حال کر لیا خلیفہ نے۔ کہتے میں اس طرح میں تھا، میں نے کہا خلیفہ تو بھی کچھ نہیں بتاتا، روتا جاتا ہے، اور جو مرنے والا نوجوان تھا بتایا اس نے بھی کچھ نہیں، میرا دل پھٹ جائے گا کہ بتاتا تو بھی کچھ نہیں ہے، روتا جاتا ہے، نوجوان کی قبر کی خاک اپنے سر میں ڈالتا ہے، اور بتایا مرنے والے نوجوان نے بھی کچھ نہیں تھا۔ میرا امتحان اور میرا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، میرا دل پھٹ جائے گا، بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا جب کچھ افاقہ ہوا، کہنے لگا ابن جوزی تمہیں پتہ ہے یہ مرنے والا جو تھا یہ میرا بیٹا تھا۔ تو ابن جوزی کہتے ہیں میں نے کہا تو بادشاہ ہے اور وہ فقیری کی زندگی گزار گیا۔ تو ہارون الرشید نے جواب دیا ابن جوزی میرا بیٹا درویشوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور مجھے کہا کرتا تھا کہ باجی یہ جو آپ نے اتنے محلات بنا لیے، اتنی ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں، کل اللہ جب آپ سے جو ہے حساب لے گا تو کیسے دیں گے۔ تو اس نے دنیا سے کنارہ کر لیا تھا اور بادشاہی کو ٹھکرا کر کے فقیری اختیار کر لی تھی۔ تو ہارون الرشید نے کہا ابن جوزی یہ میرا شہزادہ تھا جو کل رات کو مر گیا تھا اور مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ تو اب آپ دیکھیں جو لوگ فقیری اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو نواز کیسے دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی فقیروں کے آستانوں سے وابستہ رہنے کی